السلام علیکم دوستو، آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع ایک قدیم ترین صندوق ہے۔ ایک ایسا کراماتی تابوت جسے حاصل کرنے والا دنیا فتح کر سکتا ہے۔ وہ تابوت جس کے لیے آج تک یہودیوں نے ہزاروں مقامات کھود ڈالے۔ اس تابوت میں ایسا کیا ہے؟ یہ تابوت تاریخ میں کس کے پاس تھا اور اسے قیامت سے قبل کون حاصل کرے گا؟ آج ہم دنیا کے سب سے کرشماتی صندوق تابوت سکینہ کے متعلق جانیں گے۔ ہر دور میں مسلمان، یہود، عیسائی ایک دوسرے کے مخالف رہے ہیں، مگر ایک جگہ جس پر تینوں مذاہب متفق ہیں وہ تابوت سکینہ ہے۔ یہ ایک معجزاتی اور کراماتی تابوت ہے جو مومنوں کے دلوں کو سکون اور قرار کے غرض سے نازل ہوا تھا اور حضرت آدم علیہ السلام سے خاتم الانبیاء کی میراث رہی، جس کی وجہ سے اس کی عظمت و حرمت بہت زیادہ ہے۔ اس صندوق کو تابوت سکینہ اس لیے کہا گیا کیونکہ اس تابوت کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں سکون، اطمینان، تسلی حاصل ہوتی تھی، لہٰذا اس سکون کی وجہ سے اس کا نام تابوت سکینہ ہے۔ روایتوں کے مطابق یہ صندوق حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوا تھا، جو شمشاد کی لکڑی سے بنا ایک بھاری صندوق تھا۔ اسے آپ جنت سے اپنے ساتھ دنیا میں لے کر آئے تھے اور وفات تک یہ آپ کے پاس ہی رہا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا تو آپ نے اپنے اس صندوق کو اپنے جانشین بیٹے کو دے دیا، یہاں تک کہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام تک پہنچا۔ پھر تابوت بنی اسرائیل کی ملکیت ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے برسوں صحرائے سینا میں پھرنے کے بعد اپنی قوم کے لیے عبادت کا خیمہ بنایا۔ اس خیمے میں چھوٹی سی جگہ بنائی گئی جہاں تابوت سکینہ کو رکھا گیا۔ بعد میں اسی جگہ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک عظیم عالیشان عبادت گاہ تعمیر کروائی جسے ہیکل سلیمانی کا نام دیا گیا۔ یہ عمارت جنات کی مدد سے بنائی گئی، جس میں قیمتی پتھر، یاقوت، زمرد اور سونے چاندی کی تختیوں کی دیواریں تھیں۔ اس ہیکل میں چمک اور روشنی اس قدر تھی کہ رات میں بھی روشنی کی ضرورت نہ پڑتی تھی۔ جس خاص کمرے میں تابوت کو رکھا جاتا تھا اس کا نام القدوس تھا۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس تابوت میں ایسا کیا تھا کہ بنی اسرائیل اسے مقدس تصور کرتے تھے؟ دراصل اس تابوت میں پیغمبروں کے تبرکات تھے، جن میں لوح قرآنی، توریت کی تختیاں، من و سلوہ، حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا، ہارون علیہ السلام کی قبہ، موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور امامہ، حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی تھی۔ اس کے علاوہ پیغمبروں کی صورتوں کے حلیے بنے ہوئے تھے۔ یہ صندوق بنی اسرائیل کے لیے نہایت ہی مقدس و بابرکت تھا۔ بنی اسرائیل جب کفار سے جنگ کرتے اور دشمنوں کے بڑے بڑے لشکر دیکھ کر ڈر جاتے تو وہ اس صندوق کو اپنے آگے رکھ لیتے۔ اس کے بعد اس تابوت سے ایسی رحمتوں اور برکتوں کا ظہور ہوتا کہ بنی اسرائیل کے نوجوانوں کے دلوں میں سکون و اطمینان پیدا ہو جاتا۔ اس طرح انہیں ہر جنگ میں فتح حاصل ہوتی۔ اس کے علاوہ بنی اسرائیل پر کوئی مشکل یا مصیبت آتی تو وہ اس صندوق کو اپنے آگے رکھ کر اسے وسیلہ بناتے اور خدا سے دعائیں کرتے تو وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتے۔ اور جب تک یہ صندوق اسرائیلیوں کے پاس رہا یہ دوسری اقوام پر غالب رہے۔ مختصر یہ کہ یہ صندوق بنی اسرائیل کے لیے برکتوں کا سبب بنا، مگر جب بنی اسرائیل طرح طرح کے گناہوں میں ملوث ہو گئے اور ان لوگوں میں سرکشی اور کفر کا دور دورہ ہو گیا تو ان کی بدعمالیوں کے سبب ان پر خدا کا یہ غضب نازل ہو گیا کہ قوم عمالقہ کے کفار نے ایک لشکر جرار کے ساتھ ان لوگوں پر حملہ کر دیا اور ان کفار نے بنی اسرائیل کا قتل عام کر کے ان کی بستیوں کو نیست و نابود کر ڈالا اور اس مقدس تابوت کو بھی اٹھا کر لے گئے۔ قوم عمالقہ نے اس مقدس تابوت کو نجاستوں کے ڈھیر میں پھینک دیا، لیکن اس بے ادبی کا قوم عمالقہ پر یہ وبال پڑا کہ یہ قوم طرح طرح کی بیماریوں اور بلاؤں میں مبتلا کر دیے گئے، لہٰذا قوم عمالقہ کے 5 شہر برباد اور ویران ہو گئے۔ اس کے بعد ان کافروں کو یقین ہو گیا کہ اس صندوق کی بے ادبی کا عذاب ان پر پڑ گیا ہے، تو ان کافروں کی آنکھیں کھل گئیں۔ انہوں نے اس مقدس صندوق کو ایک بیل گاڑی پر لاد کر بیلوں کو بنی اسرائیل کی بستی کی طرف ہانک دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 4 فرشتوں کو مقرر فرما دیا جو اس مبارک صندوق کو بنی اسرائیل کے نبی حضرت شمعون علیہ السلام کی خدمت میں لائے۔ اس طرح بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی نعمت دوبارہ ان کو مل گئی۔ قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں اللہ پاک نے اس کا ذکر کچھ اس طرح کیا ہے: بھلا تم نے بنی اسرائیل کی ایک جماعت کو نہیں دیکھا جس نے موسیٰ کے بعد اپنے پیغمبر سے کہا کہ آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں؟ پیغمبر نے کہا کہ اگر تم کو جہاد کا حکم دیا جائے تو ایسا تو نہیں کہ لڑنے سے پہلو تہی کرو۔ وہ کہنے لگے کہ ہم اللہ کی راہ میں کیوں نہ لڑیں گے جبکہ ہم وطن سے خارج اور بال بچوں سے جدا کر دیے گئے۔ پھر جب ان کو جہاد کا حکم دیا گیا تو چند اشخاص کے سوا سب پھر گئے، اور اللہ ظالموں سے خوب واقف ہے۔ اور پیغمبر نے ان سے یہ بھی کہا کہ اللہ نے تم پر طالوت کو بادشاہ مقرر فرمایا ہے۔ وہ بولے کہ اسے ہم پر بادشاہی کا حق کیوں کر ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑھ کر بادشاہی کے مستحق تو ہم ہیں، اور اس کے پاس تو بہت سی دولت بھی نہیں۔
پیغمبر نے کہا کہ اللہ نے اس کو تم پر فضیلت دی ہے اور بادشاہی کے لیے منتخب فرمایا ہے. اس نے اسے علم بھی بہت سا بخشا ہے اور تن و توش بھی بڑا عطا کیا ہے، اور اللہ کو اختیار ہے جسے چاہے بادشاہی بخشے، وہ بڑا کشائش والا ہے، دانا ہے. اور پیغمبر نے ان سے کہا کہ ان کی یعنی طالوت کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق آئے گا جس کو فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے. اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تسلی بخشنے والی چیز ہوگی اور کچھ اور چیزیں بھی ہوں گی جو موسیٰ اور ہارون چھوڑ گئے تھے. اگر تم ایمان رکھتے ہو تو یہ تمہارے لیے ایک بڑی نشانی ہے. لیکن قوم یہود ایسی سرکش قوم تھی کہ وہ ہر زمانے میں کسی نہ کسی گناہ میں مبتلا ہو جاتے تھے. جب ان میں دوبارہ کفر و شرک عام ہوا تو اللہ کی طرف سے بادشاہ بخت نصر ان پر قہر بن کر نازل ہوا. بخت نصر نے یروشلم پر حملہ کر دیا اور شہر کو مکمل طور پر تباہ کر ڈالا اور 5 سے 6 لاکھ یہودیوں کو قتل کیا. ان تباہیوں کے نتیجے میں تابوت سکینہ کہیں غائب ہو گیا اور آج تک اس کا کوئی نشان نہیں ملا. یہودی نسل سے تعلق رکھنے والے ماہرین آثار قدیمہ اس کی تلاش آج بھی جاری رکھے ہوئے ہیں تاکہ وہ اسے ڈھونڈ کر اس کی روحانیت واپس پا سکیں. تابوت سکینہ کہاں ہے، اس کے متعلق ماہرین آثار قدیمہ مختلف رائے رکھتے ہیں اور الگ الگ قیاس رائیاں کی جاتی ہیں. بعض کہتے ہیں کہ بخت نصر کے حملے کے بعد اس تابوت کو افریقہ لے جایا گیا تھا اور وہاں ایتھوپیا کے چرچ میں رکھ دیا گیا جہاں وہ آج بھی موجود ہے. کچھ نے لکھا کہ جاپان کی پہاڑیوں میں کسی بادشاہ نے اس تابوت کو دفن کروا دیا. مشہور آرکیالوجسٹ ران وائٹ کا کہنا ہے کہ یہ کسی عرب ملک میں موجود ہے. ایک تھیوری کے مطابق اس وقت یہ صندوق حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل میں کہیں دفن ہے جسے ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے. اس محل کی بنیادوں کو کھود کر یہودی اس کی تلاش جاری رکھے ہوئے ہیں. دوسری طرف مسلم علماء کی بھی بہت ساری رائے ہیں. بعض کے مطابق یہ تابوت صوفیوں کے پاس ہے جو ہر دور میں ان کے پاس منتقل ہوتا رہتا ہے، جبکہ اہل تشیع کے نظریات یہ ہیں کہ یہ صندوق ایک زمانے تک ائمہ اہل بیت کے پاس رہا. اس کے بعد یہ امام مہدی علیہ السلام کو ورثے میں مل گیا جسے آپ قرب قیامت میں اپنے ساتھ لے کر ظاہر ہوں گے اور اس تابوت کے ذریعے آل یہود پر فتح حاصل کریں گے. بہرحال یہ نظریات صرف قیاس رائیوں پر مبنی ہیں. دراصل یہ صندوق کہاں ہے اس کا صحیح علم صرف اللہ تبارک تعالیٰ کو ہی ہے. آج کی یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں. ملتے ہیں کسی اور معلوماتی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ.